شہزادی ایلارا ایک عظیم اور خوشحال سلطنت میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کا بچپن محبت اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی والدہ ملکہ آرورا کے ساتھ رہتی تھی، جو نہ صرف ایک عظیم حکمران تھیں بلکہ ایک شفیق اور مخلص ماں بھی تھیں۔ محل میں ہر طرف خوشبو تھی، رنگین پھولوں سے سجے باغات اور چمکتے ہوئے تالاب اس کے لیے جنت سے کم نہ تھے۔ ایلارا اپنے والد بادشاہ کاہیل کی محبت اور توجہ کا مرکز تھی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتی، ان کے ساتھ کتابیں پڑھتی اور مختلف علوم سیکھتی۔ ایلارا کی والدہ ملکہ آرورا اس کی سب سے بڑی حامی تھیں۔ وہ اپنی بیٹی کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی تھیں۔ ایلارا کے لیے دنیا کا ہر خوشی کا لمحہ اس کی والدہ کے ساتھ گزرتا تھا۔ لیکن ایک دن اچانک ملکہ آرورا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس بیماری کے باوجود ملکہ نے ایلارا کو یقین دلایا کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی، مگر بدقسمتی سے وہ جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ واقعہ ایلارا کے لیے ایک دل دہلا دینے والی تبدیلی ثابت ہوا۔ اس کے دنیا کے تمام رنگ ماند پڑ گئے اور وہ اپنی والدہ کی یادوں میں غمگین ہو گئی۔ بادشاہ کاہیل بھی اپنی بیوی کی موت کے بعد بے حد غمگین تھا اور اس کے دل میں ایک کمی محسوس ہو رہی تھی۔ بادشاہ کاہیل نے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی اور دوسری شادی کا فیصلہ کیا۔ اس نے ملکہ آریہ سے شادی کی، جو نہ صرف ایک خوبصورت اور چالاک خاتون تھی بلکہ اس کے ساتھ ایک بیٹی بھی تھی، ویرا، جو خود پسند اور مغرور تھی۔ بادشاہ کاہیل کا ارادہ تھا کہ ایلارا کو ایک نئی ماں ملے گی جو اس کی زندگی میں سکون اور خوشی لائے گی۔ ملکہ آریہ نے ایلارا کے لیے اپنے دل میں کوئی محبت نہ رکھی۔ وہ ہمیشہ ایلارا کو نظر انداز کرتی اور ویرا کو زیادہ اہمیت دیتی۔ ایلارا کی زندگی میں اب وہ خوشی نہیں تھی جو پہلے اس کی والدہ کے ساتھ ہوتی تھی۔ ملکہ آریہ کی سخت اور ظالمانہ طبیعت نے ایلارا کو اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ ملکہ آریہ نے ایلارا کو اپنے کاموں میں مصروف کر دیا۔ وہ اس کی روزمرہ کی زندگی کو اتنا مشکل بناتی کہ وہ خود کو بے بس اور بوجھ محسوس کرنے لگی۔ ایلارا کے لیے کھانے میں کمی کر دی گئی اور وہ ہمیشہ اس بات کا احساس کرتی کہ وہ کسی کے لیے اہم نہیں ہے۔ ویرا ملکہ آریہ کی نظر میں ایک سونا تھا اور ایلارا ہمیشہ اس کی نظر میں کم تر دکھائی دیتی تھی۔ ایلارا نے محسوس کیا کہ وہ اپنی والدہ کے بعد زندگی میں سب سے زیادہ اکیلا محسوس کرتی ہے۔ اس کا دل ہر دن ٹوٹ رہا تھا اور وہ اپنے والد سے محبت کے لیے ترس رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی تقدیر کو بدل سکے۔ ایک دن بادشاہ کاہیل نے اعلان کیا کہ وہ ایک جنگ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ایلارا نے اس خبر کو بے حد دکھ کے ساتھ سنا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بادشاہ جنگ میں کامیاب نہ ہوئے تو اس کی زندگی اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ ایلارا کے دل میں ایک بے چین سا خوف تھا۔ اس کے والد کی عدم موجودگی میں اس کا مقابلہ ملکہ آریہ اور ویرا کی ظلم و ستم سے کرنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ بادشاہ کاہیل نے ایلارا سے وعدہ کیا کہ وہ جلد واپس آ کر اس کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا، لیکن ایلارا کے دل میں شک تھا کہ یہ وعدہ کبھی پورا ہوگا۔ ایک رات ایلارا محل کے باغ میں درخت کے نیچے بیٹھ کر آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک بوڑھی عورت اس کے سامنے آئی۔ عورت کے ہاتھ میں 3 جادوئی لباس تھے۔ عورت نے ایلارا سے کہا، شہزادی، میں تمہاری تقدیر بدلنے آئی ہوں۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی تکلیف اور غم ہے وہ ان 3 جادوئی لباسوں کی مدد سے بدل سکتا ہے۔ ایلارا نے حیرت سے پوچھا، جادوئی لباس؟ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ بوڑھی عورت مسکرائی اور کہا، یہ 3 لباس تمہیں اپنے راستے کا انتخاب کرنے کی طاقت دیں گے۔ پہلا لباس تمہیں اپنی طاقت کا احساس دلائے گا، دوسرا لباس تمہیں حکمت دے گا اور تیسرا لباس تمہیں آزادی دے گا۔ بوڑھی عورت نے سب سے پہلے ایلارا کو سنہری رنگ کا لباس دیا، جو یقین کا لباس کہلاتا تھا۔ یہ لباس تمہیں اپنی طاقت اور صلاحیت کا احساس دلائے گا، بوڑھی عورت نے کہا۔ ایلارا نے اس لباس کو پہنا اور فوراً اس کے اندر ایک نئی طاقت کا احساس ہوا۔ اس لباس نے ایلارا کی حوصلہ افزائی کی اور وہ اب اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ ایلارا نے اس نئے اعتماد کے ساتھ ملکہ آریہ اور ویرا کی سازشوں کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ وہ اب پہلے کی طرح بے بس اور کمزور نہیں تھی۔ اس نے اپنی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کے سامنے سر نہ جھکایا۔ دوسرا لباس جو بوڑھی عورت نے ایلارا کو دیا وہ نیلے رنگ کا تھا، حکمت کا لباس کہلاتا تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، یہ لباس تمہیں عقل دے گا تاکہ تم ہر فیصلے میں حکمت سے کام لے سکو،
ایلارا نے حکمت کے لباس کو پہنا اور فوراً اس کے اندر ایک نئی حکمت کا احساس ہوا۔ وہ اب ہر فیصلے کو گہرائی سے سوچ کر کرتی تھی۔ ایلارا نے اپنی حکمت کا استعمال کرتے ہوئے محل کے حالات کا سامنا کیا۔ اس نے اپنی زندگی کے فیصلوں میں عقل سے کام لیا اور اپنی تقدیر کو بدلنے کی کوشش کی۔ اس لباس نے اس کے اندر ایک نئی روشنی پیدا کی جو اسے اپنے راستے کا تعین کرنے میں مدد دیتی تھی۔ آخری لباس جو بوڑھی عورت نے ایلارا کو دیا وہ ایک گہرا جامنی رنگ کا تھا، آزادی کا لباس کہلاتا تھا۔ یہ لباس تمہیں اپنی تقدیر بدلنے کی آزادی دے گا، بوڑھی عورت نے کہا۔ ایلارا نے آزادی کا لباس پہنا اور فوراً اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ وہ اب اپنی تقدیر کو خود بدلنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس لباس نے اسے آزادی کی طاقت دی اور وہ کسی کی اجازت کے بغیر اپنے فیصلے لینے لگی۔ ایلارا نے 3 جادوئی لباسوں کے ذریعے اپنی تقدیر کو بدل لیا۔ وہ اب ایک طاقتور عقلمند اور آزاد شہزادی بن چکی تھی۔ اس نے ملکہ آریا اور ویرا کی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی طاقت حاصل کی۔ اس کی زندگی میں سکون اور خوشی واپس آ گئی۔ بادشاہ کاہیل کی واپسی کا دن قریب آ رہا تھا۔ ایلارا کے دل میں بے چینی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا وقت بدل چکا ہے۔ بادشاہ کاہیل نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد واپس آ کر اس کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا، لیکن ایلارا کی تقدیر اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے 3 جادوئی لباسوں کے ذریعے اپنی زندگی کو بدل لیا تھا اور اب وہ ایک طاقتور اور آزاد شہزادی بن چکی تھی۔ بادشاہ کاہیل نے جنگ میں کامیابی حاصل کی تھی اور اب وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ محل میں ایک جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔ دروازوں پر جھنڈے لہرا رہے تھے، محل کے باغات میں رنگ بکھر گئے تھے اور ہر طرف خوشبو تھی۔ بادشاہ کاہیل کی واپسی کا جشن منانے کی تیاریاں عروج پر تھیں، لیکن ایلارا کا دل اندر سے بے چین تھا۔ ایلارا نے اپنے اندر کی تبدیلی کو تسلیم کیا تھا، مگر وہ ابھی تک اپنے والد کے سامنے اپنا آپ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ پہلے جیسی بے بس اور کمزور شہزادی نہیں رہی تھی۔ اس نے جو کچھ بھی حاصل کیا تھا وہ خود کی قوت، حکمت اور آزادی کے ذریعے تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بادشاہ کاہیل اسے صرف ایک کمزور بیٹی کی طرح دیکھے، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی طاقت اور ذہانت کا احترام کرے۔ جب بادشاہ کاہیل اپنے لشکر کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا تو ایلارا اس کے استقبال کے لیے باہر آئی۔ بادشاہ کاہیل نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک نیا اعتماد اور خود اعتمادی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایلارا کی زندگی میں کچھ بدل چکا ہے، لیکن یہ تبدیلی اسے کسی تصور سے زیادہ حیرت انگیز نظر آئی۔ ایلارا میری بیٹی، تم بہت بدل چکی ہو، بادشاہ نے اپنے گلے میں ایک مسکراہٹ ڈالتے ہوئے کہا۔ جی ہاں والد صاحب، میں بدل چکی ہوں، ایلارا نے نرمی سے کہا۔ لیکن یہ تبدیلی صرف میری نہیں بلکہ ہماری سلطنت کی بھی ہے۔ بادشاہ کاہیل نے اس کے جواب میں حیرت کا اظہار کیا اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ اس نے اپنی بیٹی کی طرف بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ تمہاری ہمت اور جرت نے مجھے فخر دیا ہے ایلارا۔ تم نے اس سلطنت کو وہ قوت دی ہے جس کی اسے ضرورت تھی۔ والد، یہ سب کچھ اس جادوئی لباسوں کی مدد سے نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ میری اندر کی قوت اور حکمت سے ہوا ہے، ایلارا نے کہا۔ یہ لباس صرف میری بیرونی حالت کو بہتر بنانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ ان نے مجھے اندر سے بدل کر رکھ دیا۔ بادشاہ کاہیل ایلارا کی باتوں کو غور سے سنتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی نے بہت کچھ سیکھا ہے اور اب وہ اپنی تقدیر کو خود بدلنے کے قابل ہو چکی ہے۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ ایلارا کی قوت اور حکمت کا مکمل طور پر احترام کرے گا۔ میرے بعد تم ہی سلطنت کی رہنمائی کرو گی ایلارا۔ میں تمہیں اپنا جانشین مانتا ہوں، بادشاہ کاہیل نے کہا، اور اس کی آواز میں ایک گہرا یقین تھا۔ یہ الفاظ ایلارا کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جلا گئے۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری کو قبول کر لیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اب وہ اپنے والد کا سایہ نہیں بنے گی، بلکہ وہ اپنی سلطنت کی مضبوط اور حکمت والی رہنما بنے گی۔ بادشاہ کاہیل کی واپسی کے موقع پر سلطنت بھر میں جشن منایا گیا۔ محل کی تمام دیواروں پر رنگین جھنڈے لہرائے گئے اور محل کے باغات میں نئے پھول کھل گئے۔ پورے شہر میں خوشبو پھیل گئی اور لوگوں نے خوشی سے گانے گائے اور رقص کیا۔ ہر کسی کے دل میں امید کی نئی لہر تھی کیونکہ بادشاہ کاہیل کی کامیاب واپسی نے لوگوں کو ایک نئی زندگی دی تھی۔ بادشاہ کاہیل اور ایلارا کی ملاقات ایک سنگ میل بن گئی۔
اس موقع پر بادشاہ نے ایلارا کے سامنے اس کا سچا احترام ظاہر کیا۔ اس نے کہا، تمہاری بہادری اور عقل نے اس سلطنت کو وہ سکون اور استحکام دیا ہے جس کی اسے ضرورت تھی۔ تمہارے فیصلے ہمیشہ درست ہوں گے اور میں تمہاری رہنمائی میں سلطنت کا مستقبل دیکھتا ہوں۔ ایلارا نے ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، والد اب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے۔ میں اپنی سلطنت کے لیے ہمیشہ آپ کے اصولوں اور محبت کی روشنی میں چلوں گی۔ اس موقع پر ایلارا نے تمام لوگوں کے سامنے اپنے والد کو ایک سچے رہنما کی طرح تسلیم کیا اور اس کے نقش قدم پر چلنے کا عہد کیا۔ بادشاہ کاہیل نے ایلارا کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور وہ دونوں ایک ساتھ سلطنت کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایلارا کی اندرونی قوت، حکمت اور آزادی نے اسے نہ صرف بادشاہ کا اعتماد جیتنے کا موقع دیا بلکہ اس نے سلطنت کی تقدیر کو بھی بدل ڈالا۔ ایک دن بادشاہ کاہیل کو معلوم ہوا کہ ملکہ آریہ نے ایلارا کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا تھا اور وہ کتنی ظالمانہ اور بے رحمانہ تھی۔ ایلارا کی تکالیف اور اذیتوں کا راز اس کے والد تک پہنچا جب ایک درباری نے اس کی حقیقت بتا دی۔ بادشاہ نے فوراً اس بات کا ادراک کیا کہ ملکہ آریہ نے اپنی بیٹی ویرا کو سب سے زیادہ اہمیت دی تھی اور ایلارا کو نظر انداز کیا تھا۔ یہ بات بادشاہ کاہیل کے دل پر گہرے اثرات چھوڑ گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس عورت کو اپنے محل میں نہیں رکھے گا۔ اس نے ملکہ آریہ کو محل سے نکال دیا اور حکم دیا کہ وہ فوراً محل چھوڑ کر چلی جائے۔ ایلارا کی زندگی میں ایک اور بڑی تبدیلی آ گئی کیونکہ اب وہ اپنے والد کے ساتھ کھلی آزادی کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ ایلارا اور اس کے والد نے مل کر سلطنت کی ترقی کے لیے مختلف منصوبے ترتیب دیے۔ ایلارا نے جادوئی لباسوں کی مدد سے اپنی حکمت اور طاقت کو ایک نئی سطح پر پہنچا لیا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کے عوام کو مزید طاقتور اور خود مختار بنانے کے لیے مختلف اصلاحات کیں اور ہر فیصلے میں عقل و فہم کا استعمال کیا۔ بادشاہ کاہیل نے ایلارا کی حکمت اور سوچ کو سراہا اور اسے ہمیشہ اپنی رہنمائی میں سلطنت کی حکمت کا مرکز مانا۔ ایلارا نے یہ ثابت کیا کہ وہ نہ صرف ایک طاقتور شہزادی ہے بلکہ وہ ایک عقلمند اور آزاد رہنما بھی ہے۔